اگر آپ کسی اور کی طرح کے بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ معافی ہمیشہ کی گئی غلطیوں کی ہوتی ہے، دیے گئے دھوکے کی نہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ مرد اس کالے کپڑے کی مانند ہے جس پہ لگا خون بھی کسی کو دکھتا نہیں، اور عورت اس سفید کپڑے کی مانند ہے جس پہ پانی کے لگے نشان بھی سب کو دکھتے ہیں۔ میاں بیوی کار کے پہیے ہیں اور شوہر والی سائیڈ کے پہیے اکثر دوسری کار میں لگنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ بچپن میں جب کلاس کے کسی بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اور ڈر جاتے تھے کہ اگلی باری ہماری ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ جنازے دیکھ کر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے نا۔ جو بیمار ہو گیا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ یقین دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھیں اب فقط تعلق ہی رہ گیا ہے، اب ختم ہوا کہ تب ختم ہوا۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو اب کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت چھپا لیتی ہے، لیکن تربیت کا شگاف تعلیم پر نہیں کر سکتی۔ کالی کہہ کر ہنستے ہو یہ تو بتاؤ، میرا مذاق اڑاتے ہو یا مصور کا؟ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ غلطیاں کرو مگر کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کیونکہ غلطیوں کے لیے تو پھر معافی ہوتی ہے، غلط کرنے کی نہیں۔ دنیا میں وہ قوم بدقسمت ہوتی ہے جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو خود تو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں، مکمل درخت ہوتے ہیں۔
یہ حقیقت ہے، جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ روتی نہیں۔ جس دن اس نے رونا شروع کر دیا تو ان کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا پھر واقعی شریک حیات ہے۔ جس قوم کی طلباء تعلیمی ادارے بند ہونے پر خوشیاں منائیں، ان کی ذہنی پختگی کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ بیٹیاں اور بیویاں سبھی فاطمہ جیسی چاہتے ہیں، مگر نہ تو کوئی محمد جیسا باپ بنتا ہے اور نہ کوئی علی جیسا شوہر۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ انسان کی سب پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1 تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2 وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ وقت فقط ایسا مرہم ہے جو تمہارے زخموں کی تاب کو کم کرتا ہے، ختم نہیں کرتا، وہ تو تمہیں خود کرنا ہے۔ آج کی عورت کو قربانی دینا ہوگی، اپنی نیند کی، اپنی شاپنگ کی، اپنے سلون کی، اور ہر اس چیز کی جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کر رہی ہے۔ تب جا کر ہماری آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی نسلیں تیار ہوں گی۔ جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ تلخ حقیقت، اگر عورت غیرت کے نام پر قتل کرتی تو آج مرد صرف بایولوجی کی کتابوں میں ملتے۔ وہ بہن کو پردے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محبوبہ کو میسج کر رہا تھا کہ تم کھلے بالوں میں کمال لگتی ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ وہ عورت کبھی بھی اپنے خاوند کے دل پر راج نہیں کر سکتی جسے بات بات پر شوہر سے لڑنے اور بد زبانی کی عادت ہو۔ ویسے نفرت کرنے والے کمال کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہر طرف سے آپ ہی پر نظر رکھتے ہیں۔
بعض اوقات انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا انداز قرب نازک اور سخت ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو وہ 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ انہیں محبت کی کیا پہچان، وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بات ختم، جذبات دفن، دل ٹوٹے، جان چھوٹے۔